اچھا زہرہ جو ہے، اچھا عطارد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مرکری. یہ جو آپ کو چارٹ دیے گئے تھے رنگین، اگر آپ اپنے نوٹس کھولیں تھوڑا سا تو دی سولر سسٹم دیکھیں لکھا ہوگا. یہ سولر سسٹم میں ایک تصویر جو بنی ہوئی ہے، دیکھیں سب سے الٹے ہاتھ پہ سورج اور اس سے قریب جو آ رہا ہے وہ مرکری لکھا ہوا ہے، وہ عطارد ہے. اردو میں ہم اس کو عطارد کہیں گے 1/18. اس کے بعد زہرہ جو ہے 0.81. 0.81 کا مطلب کیا ہے کہ اگر زمین 1 کلو گرام کی ہو تو یہ 810 گرام کا ہوگا، یعنی زمین سے لگ بھگ سائز کا ہوگا، تھوڑا سا لیکن چھوٹا ہے زمین سے. زمین جتنا نہیں ہے زمین سے چھوٹا ہے، یعنی 1000 گرام کی ہوگی زمین تو یہ کتنے کا ہوگا؟ 810 گرام کا ہوگا، یعنی کچھ چھوٹا ہے زہرہ. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں وینس. اس کے بعد یعنی سورج کے بعد جو دوسری تصویر بنی ہوئی ہے سولر سسٹم میں، آپ دیکھیں تصویر میں تو وہ زہرہ کی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے زمین ہماری، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ارتھ. اس کے بعد آ جاتا ہے مریخ. مریخ کو جو ہے انگلش میں ہم مارس کہتے ہیں، اور یہ 1/10 ہے. 1/10 کا مطلب یہ ہے کہ 10 مریخ ملیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک زمین بنے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں مشتری کی طرف، جو سب سے بڑا آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بڑی ساری گیند جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، 318 گنا بڑا ہے، یعنی 318 زمینیں ہوں گی تو پھر ایک مشتری بنے گا. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا جسم ہے. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں جوپیٹر. اس کے بعد آ جائے زحل. زحل جو ہے یہ زمین سے 95 گنا بڑا ہے، یعنی 95 زمینیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک زحل بنے گا. اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سیٹرن. یورینس جو ہے یہ 14 گنا اور یہ نیپچون جو ہے یہ 17 گنا بڑا ہے، یعنی 14 زمینیں ہوں گی تو یورینس بنے گا، اور نیپچون جو ہے وہ کیا ہے؟ 17 زمینیں ہوں گی تو نیپچون بنے گا. اب آپ دیکھیں جو یہ سولر سسٹم تصویر آپ کو نوٹس میں ہوگی جی، یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، یہ مشتری ہے، اس کو جوپیٹر کہتے ہیں. جو اس کے سیدھے ہاتھ پہ بڑا ہے جس کے گرد ایک ہلکا سا بنا ہوا ہے اس کو ہم زحل کہتے ہیں، یہ 95 گنا بڑا ہے زمین سے. نیچے جو 2 نیلے رنگ کی جو بالز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ایک یورینس ہے اور ایک نیپچون ہے. اس سے نیچے آ جائیں تو الٹے ہاتھ پہ زمین ہے، اور زمین سے لگ بھگ سائز کا لائٹ یلو کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ زہرہ ہے جو زمین کے اس کو وینس کہتے ہیں. اور سب سے نیچے الٹے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مریخ ہے 1/10، اور جو سب سے چھوٹی آپ کو بال سی نظر آ رہی ہے وینس کے نیچے وہ کیا ہے؟ عطارد ہے، یعنی مرکری ہے. امید ہے اب آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے سمجھ میں. ان کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نام ضروری ہیں چونکہ آگے امام اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں اس کا استعمال ہونا ہے معین مبین میں، اور پھر یہ مزید استعمال ہوں گے فوز مبین میں بھی. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ بنیادی سی چیزیں ہیں. یہ سائنس جو پڑھتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، تو جو پرائمری میں بچہ پڑھ رہا ہے 5ویں 6ٹھی میں پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہو اور ہمیں نہ پتا ہو. تو یہ نام آپ جو انگلش میں بھی یاد کریں اور دوسری طرح بھی یاد کریں اردو میں بھی. جی، ان کے فاصلے کتنے ہیں؟ تو یہ فاصلے میں سورج کے لحاظ سے لکھ رہا ہوں کروڑوں میں. سورج کتنے کروڑ کلومیٹر دور تھا؟ یہ تو یاد ہو گیا آپ کو، یہ تو بہت اچھا ہوا. اچھا یہ دیکھیں سورج سے عطارد جو ہے یہ 6 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. وینس جو ہے یعنی زہرہ جو ہے 11 کروڑ، پھر زمین آ جائے گی 15 کروڑ، یعنی زمین سے سورج دور ہے یا سورج سے زمین دور ہے، ایک ہی بات ہے. پھر اس کے بعد مریخ آ جائیں تو 22 کروڑ، مشتری جو ہے یہ 77 کروڑ، زحل جو ہے 143 کروڑ، یورینس جو ہے
یہ 287 کروڑ اور نیپچون جو ہے یہ 450 کروڑ کلومیٹر، یہ کلومیٹر ہے۔ جی لکھ لیا آپ سب نے؟ جی آگے چلیں۔ فاصلے کہتے ہیں کس طرح ناپے گئے ہیں؟ انچز ٹیپ سے کہہ رہے ہیں، انچز ٹیپ سے ناپے ہیں۔ یعنی یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ اس وجہ سے بتایا کہ دیکھیں یہ سورج ہے، یہ ہمارا سولر سسٹم ہے۔ اچھا کچھ آپ نے یہ چیزیں تو جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی ان میں تھی، یورینس بھی تھا، نیپچون تھا، آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی، لیکن اس میں اور بھی کئی چیزیں تھیں۔ پلوٹو تھا اس میں، پھر اور بھی مریخ کے گرد چاند گھوم رہے تھے، شاید آپ نے دیکھے ہو، ٹھیک ہے، اور مزید جو چیزیں تھیں وہ اصل میں مشتری کے چاند ہیں، اور مزید جو بڑے بڑے چاند ہیں وہ تھے، یعنی جن کے نام یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ اصل میں چاند ہیں جو مختلف سیاروں کے گرد جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ بڑے بڑے تھے تو جو بڑی نمایاں چیزیں تھیں وہی اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں۔ جی آگے چلیں جی ہم۔ جی مزید میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ زمین کو جو ہے کچھ فاصلے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو آپ یاد کر لیں، جو کہ یاد کرنے ضروری تھے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کی سطح سے زمین کے مرکز تک کا جو فاصلہ ہے وہ 6375 کلومیٹر ہے، یعنی ہم زمین کی سطح سے زمین کے مرکز میں چلے جائیں تو کتنا بنے گا؟ 6375 کلومیٹر۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ جو فاصلہ ہے زمین کے مرکز سے چاند کے مرکز کا وہ کتنا ہے؟ 4 لاکھ کلومیٹر۔ میں نے بتایا تھا کہ چاند ہماری زمین سے دور ہے۔ یہ تو آ گیا آپ کے پاس چاند کا فاصلہ، یہ زمین کا رداس آ گیا، یہ آپ کے پاس آ گیا چاند کا فاصلہ۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر۔ تو ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی، وہ آج لکھ لیں، 40,075 کلومیٹر۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا محیط ہے۔ محیط کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہہ لیں کہ یہ زمین ہے، اس کے بالکل یہ خط استوا، یہاں سے میں چلوں اور چلتے 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 زمین کی سطح پہ رہوں اور پورا گھوم کے ادھر سے آ جاؤں، یعنی اس کو یوں میں اس طرح چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 کیا ہوگا، ادھر سے گیا، پھر نیچے چلا گیا، ادھر سے میں پھر یہاں پہ پہنچا، تو جتنا فاصلہ میں نے زمین کی سطح کے اوپر طے کیا، یہ کتنا بنا ہمارے پاس؟ 40,075 کلومیٹر جو ہے وہ یہ فاصلہ بنتا ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 40,075 کلومیٹر یہ زمین کا محیط ہے۔ انگلش میں اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ملے گا سرکمفرنس آف ارتھ۔ یعنی گوگل وغیرہ پہ اگر آپ یہ چیز سرچ کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ فاصلہ آ جائے گا۔ یہ 6375 معلوم کرنے کے لیے ریڈیس آف ارتھ اگر آپ لکھیں گے تو پھر آپ کے پاس آئے گا۔ پھر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ انسان کو کہاں تک نظر آتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 90 درجے تک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کو ایک خط جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ تو یہ جو خط ہوتا ہے اس کو ہم خط استوا کہتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر ہوگا تو خط استوا زمینی خط استوا، آسمان کے اوپر ہوگا تو آسمانی خط استوا کہلائے گا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج جو ہے ہماری زمین کے گرد مشرق سے مغرب گھومتا ہے، تو ایک لمحہ آتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے کہ اس خط استوا کو کراس کرتا ہے، اور وہ دن ہوتا ہے 21 مارچ کا۔ 21 مارچ کے بعد جو ہے وہ دن کیا ہوتا ہے، وہ اس لائن کو کراس کرتا ہے، اور کراس کرنے کے بعد وہ پھر شمالی دنیا کی طرف گھومتا رہتا ہے۔ آئے یاد کچھ؟
پھر وہ چلتے چلتے انتہائی شمالی جانب چلا جاتا ہے، اور وہ درجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آسمانی خط استوا سے 23.5 درجے دور ہوتا ہے، اور 22 جون کی تاریخ ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے 22 جون کے بعد پھر واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے خط استوا کو کراس کرتا ہے، اور پھر یہ تقریباً 23-24 ستمبر کی تاریخ آ جاتی ہے، یا 22 ستمبر کہہ لیں۔ یہ چینج ہوتی رہتی ہے، یہ فکس نہیں رہتی۔ 21 مارچ بھی فکس نہیں ہوتی، بعض اوقات ہو سکتا ہے 20 مارچ کو وہ سورج جو ہے کراس کرے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ 22 مارچ کو کراس کرے۔ اسی طرح وہ 22 جون جو ہے وہ بھی فکس نہیں ہوتی، کبھی 21 جون بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ 22 ستمبر 23 ستمبر یہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو یعنی اس تاریخ کو وہ کراس کرے گا، پھر ادھر کو جاتے جاتے وہ انتہائی اس طرف جائے گا جنوبی جانب، تو وہاں پر کیا ہو جائے گی تاریخ؟ 22 دسمبر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ گھومتے گھومتے دوبارہ جو ہے وہ کہاں آ جائے گا؟ 21 مارچ کو دوبارہ جو ہے وہ خط استوا کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب پھر کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کہہ لیں کہ یہ بھی بتایا۔ اب اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ روزانہ سورج جو ہے یہ مختلف جگہوں سے طلوع کرتا ہے۔ ایک سوال ہوا تھا، تو یہ روزانہ مختلف جگہوں سے طلوع کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز نوٹس میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ذرا نوٹس آپ نکالیں تو ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اگر آپ غور کریں ذرا جی، ٹیبل آف سولر ڈیکلینیشن ویلیوز، جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اوپر مہینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تاریخیں لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ٹیبل آف سولر ڈیکلینیشن ویلیوز انگلش میں لکھا ہوا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اوپر مہینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں 12 کے 12۔ جی مل گیا جی، ٹیبل آف سولر ڈیکلینیشن ویلیوز۔ جی ذرا دیکھیے اس کو، اس میں مارچ کے مہینے میں آئے اور آپ دیکھیں 21 مارچ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ -0.17۔ جی نظر آیا آپ کو؟ اس کے بعد 22 مارچ دیکھیں 0.23 لکھا ہوا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ویلیوز دن کے 12 بجے لی گئی ہیں، دن کے 12 بجے۔ تو 21 مارچ کو کیا تھا کہ خط استوا سے جنوبی جانب تھا، جب تک سورج جنوبی جانب رہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مائنس لکھتے ہیں، یعنی مائنس کی علامت کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنوبی جانب ہے، اور جب یہ خط استوا کو کراس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مثبت کی علامت لگا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں 21 مارچ کو جب دن کے 12 بجے تھے، اس وقت تھوڑا سا یہ ابھی کس طرف تھا؟ جنوبی جانب تھا، اور پھر اگلا دن جب 22 مارچ کا آیا تو پھر کیا ہوا؟ 0.23 ہوا، یعنی اس نے اس دوران جو ہے وہ لائن کو کراس کیا اور وہ شمالی جانب چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ شمالی جانب دور ہوتا چلا جا رہا ہے خط استوا سے، 0.62، 1.02، 1.41، پھر 26 مارچ کو 1.80، 27 کو 2.20، 2.59۔ جی نظر آ رہا ہے سب کو؟ آگے اپریل میں چلے جائیں تو دیکھیں 4.15 سے لے کر نیچے 14.46 تک، پھر مئی میں آ جائیں 14.77 سے لے کر سب سے نیچے 21.77 تک، پھر جون میں آ جائیں تو جون میں دیکھیں آپ کو 10 جون کو دیکھیں یہ ویلیو بن رہی 22.93، پھر 23.01، پھر 23.08، پھر بڑھتے 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 نیچے آ جائیں آپ، یہ ویلیو چلی گئی ہے 23.43، 23.44۔ جی نظر آ رہی ہے؟ اور 23.44 کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، دوبارہ 23.43، 23.48، پھر 23.39۔ جی نظر آئی آپ کو؟ یہ دیکھیں یہ وہ سورج جو کہ ادھر کو گیا تھا اب وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں آگے جولائی میں 23.18 سے شروع ہو رہا ہے، سب سے نیچے 18.53 یعنی قریب آ گیا، اگست میں دیکھیں 18.28 اور سب سے نیچے 9.02، سپٹمبر میں دیکھیں 8.66 سے لے کر پھر دیکھیں یہاں پر آپ تقریباً 23 ستمبر کو دیکھیں 0.33 نظر آ رہا ہوگا، اور پھر 24 ستمبر کو دیکھیں کیا ہوا؟ -0.06، یعنی وہ کیا ہوا کہ وہ کراس کر کے اس جنوبی جانب کو چلا گیا،
ٹھیک ہے, اور مائنس کی علامت اب لکھی جانی شروع کی گئی, اور پھر دیکھیں آگے بڑھتا گیا, مائنس سب سے نیچے ستمبر میں -2.040, پھر اکتوبر میں سب سے نیچے -13.79, پھر نومبر میں سب سے نیچے -21.48, اور دسمبر میں دیکھیں پھر وہی -23.44 دیکھیں, اور 23.44 کے بعد پھر جو ہے وہ ویلیو آ گئی -23.43, -23.42, -23.40, یعنی پھر وہ دوبارہ واپسی کا سفر جو ہے وہ ادھر سے ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب پھر آپ جنوری میں آ جائیں, سب سے شروع میں جنوری میں -23.08 سے شروع ہوا, اور سب سے نیچے -77.66, فروری میں دیکھیں -77.38 سے شروع ہوا, اور پھر 8.35, اور مارچ میں دیکھیں -7.97 سے شروع ہو کر, اور پھر وہی 22 مارچ کو 0.23. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جس مہینے میں یہ ویلیو, اس کو ہم کہتے ہیں سولر ڈیکلینیشن ویلیو یا سن ڈیکلینیشن بھی کہتے ہیں. سن ڈیکلینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمانی خط استوا سے سورج کتنا ہٹا ہوا ہے اس دن, اس لمحے. اس کا مطلب ہر لمحے سورج جو ہے وہ موو کر رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, وہ یا تو خط استوا سے دور جا رہا ہے یا خط استوا سے قریب آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر لمحے یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ویلیوز جو ہیں سمجھ لیں کہ دن کے 12 بجے کی آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ یہ دور ہوتا جا رہا ہے, اس سے پہلے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے پورا سال جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہاں ایک تو میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتانا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوقات نماز کا اس سے بہت تعلق ہے. سورج کے یہ جو ویلیو ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میل شمس, یعنی سورج کا میلان کہہ لیں آپ, اور انگلش میں ہم سن ڈیکلینیشن. اچھا, اب آپ ذرا اپنے اوقات نماز کے کیلنڈر جب دیکھیں گے, نمازوں کے جماعت کا وقت چینج ہوتا نا ہمارے ہاں, تو آپ دیکھیں اوپر سے جنوری میں دیکھیں -23.08 سے لے کر 17.66, یہ کتنا کا فرق ہے اس میں, کتنے پوائنٹس کا؟ تقریباً 6 پوائنٹس کا ہے. اچھا, اس سے اگلے میں آئیں, 17.38 سے لے کر 8.35, اس سے آگے آئیں -7.97 سے لے کر 3.76, پھر اس سے آگے آئیں 4.15 سے لے کر 14.46. جس مہینے میں یہ فرق جتنا زیادہ ہوگا اس مہینے میں اوقات نماز اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے. جس میں یہ کم ہوگا فرق, اتنا ہی کیا ہوگا کہ اوقات نماز میں کم فرق آئے گا, یعنی اس مہینے میں. کچھ سمجھ میں آئی بات میری؟ جس مہینے میں ان میں جتنا زیادہ فرق ہوگا, اب ذرا آپ جولائی کے مہینے میں ذرا چیک کریں, بلکہ جون میں چیک کریں آپ, 21.91 سے شروع ہو رہا ہے اور سب سے نیچے کیا ہے 23. تو کتنا فرق ہے؟ تو پورے مہینے میں نمازوں کے اوقات بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی, تقریباً وہیں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کیلنڈر میں وہ گھوم رہے ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جتنی زیادہ جو ہے وہ, یعنی سورج جتنا زیادہ ہٹ جائے گا اتنا ہی یا پہلے نظر آنا شروع ہو جائے گا یا لیٹ آئے گا, دیر سے غروب ہوگا. جتنا کم ہٹا ہوا ہوگا اتنا جو ہے فرق کم پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ذہن میں رہے گی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دسمبر میں چلے جائیں گے تو 21.65 سے لے کر 23.17, صرف 2-3 درجوں کا فرق پڑا. تو یہاں پہ بھی اوقات نماز جو ہیں اس مہینے میں دسمبر میں بہت کم چینج ہوں گے, یعنی پورا مہینہ ایک ہی جماعت کا وقت جو ہے وہ تقریباً چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جون کے مہینے میں بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن باقی جن مہینوں میں تیزی کے ساتھ بدل دے تو جماعت کے اوقات بھی جو ہیں وہ پھر بدل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور بات اسی سے متعلق, سورج یہاں سے گیا اور ادھر کو جاتا چلا گیا, پھر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا اور پھر ادھر کو چلا گیا اور پھر دوبارہ خط استوا کو کراس کیا. یہی بات کی نا ہم نے, پہلے بھی کی, آج پھر کر رہے ہیں, میں نے ابھی پھر سمجھائی. اب سورج جو ہے یہاں خط استوا پر جس لمحے آیا اور ادھر کو جا کر پھر ادھر کو جا کر پھر یہاں پہنچا, تو یہ جو دورانیہ بنتا ہے, یہ دورانیہ تقریباً ہوتا ہے
365 दिन 5 घंटे और शायद 12 मिनट और 48 सेकंड, शायद यही है। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है या 12 मिनट है, चलें इसको बाद में देख लेते हैं जी। ये समझ में आई, तकरीबन 5.25 घंटे 48 है मिनट, शायद कहां पे आप कर लें, यहां 48 है और यहां 12 है जी। अभी करते हैं बात उसकी जी। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड में क्या करता है, सूरज यहां से चला खते इस्तवा से और औसतन जो है पूरा उधर से होकर इधर से होकर दोबारा खते इस्तवा पर पहुंच गया। समझ में आई बात? अब हमारे पास जो दिन होता है, हमने 21 मार्च को सूर्य खते इस्तवा के ऊपर आया और दोबारा 21 मार्च को खते इस्तवा के ऊपर आ गया। ठीक है, अब होता यह है कि अभी सूरज जो है यानी 365 दिन पूरे होते हैं और 365 के दिन के बाद हम क्या करते हैं, हम 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड को स्किप करते हैं और नया दिन शुरू कर लेते हैं। यानी स्किप करते हैं, नया दिन शुरू कर लेते हैं। यानी हमारे पास कोई 5 घंटे नापने का ये कोई आला नहीं है। यानी सूरज एक मर्तबा यूं चक्कर लगा गया तो एक दिन, अगले दिन चक्कर लगाया तो दूसरा दिन, तीसरे दिन चक्कर लगाया तो तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। अब क्या होता है, 21 मार्च को जब हमने ये शुरू किया था कि खते इस्तवा से ये चलना शुरू हुआ इधर को, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर चलते 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 365 दिन आ गए। लेकिन 365 दिन तो आ गए, लेकिन अभी ये खते इस्तवा पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मजीद 5 घंटे लगेंगे तो फिर ये पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो पूरा पूरा दिन है ना, हमारे पास तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं कि हम अपना कहें कि नहीं सूरज जब खते इस्तवा पे पहुंचेगा तो फिर हम तारीख या नया साल शुरू करेंगे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। तो होता क्या है कि हमने जो ईसवी साल कह के जो बना हुआ है वो सूरज की मुताबिकत से बना हुआ है। अब 365 जब दिन पूरे हो जाते हैं तो हम नया साल शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी सूरज जो है वो खते इस्तवा पे नहीं आया, यानी 5 घंटे और 48 मिनट का फर्क है। यानी कह ले यहां से शुरू हुआ खते इस्तवा से सूरज इधर को, फिर इधर को, फिर अभी यहां पे नहीं पहुंचा खते इस्तवा पर, उसी जगह पे इसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन हमने नया साल जो है वो शुरू कर दिया क्योंकि 365 दिन पूरे हो गए। यानी अभी यहां से, अब नया साल यहां से शुरू हो रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब जब यहां से शुरू हो रहा है तो फिर सूरज इधर से गया, इधर को गया, दोबारा यहां पे, यहां तक जहां से चला था वहां पर पहुंचने में उसको कितनी देर लगेगी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड। लेकिन फिर क्या होगा, फिर वही सिलसिला, फिर हम क्या करते हैं 365 दिन के बाद नया साल शुरू, और हम क्या करते हैं कि अभी यानी यहां पे नहीं पहुंचा, इससे पहले ही हम नया साल शुरू कर देते हैं। यानी 5.25 घंटे एक छोड़ दिए हमने, सूर्य खते इस्तवा पे नहीं आया, फिर छोड़ दिए, सूर्य खते इस्तवा पे नहीं आया। अब नया साल शुरू हो रहा है लेकिन सूरज अभी खते इस्तवा पर नहीं आया। 12 घंटे का तकरीबन जो है वो फर्क यानी बन गया हुआ। अच्छा, अब यहां से शुरू कर दिया हमने नया साल, अब फिर यहां से चलेगा इस तरफ को, फिर उधर को, फिर यहां पे बिल्कुल उसी जगह पहुंचने में फिर उसको टाइम लगेगा कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड। अब क्या हुआ, हमने तीसरे साल फिर वही काम किया कि जब 365 पूरे हुए उस वक्त नया शुरू कर दिया, फिर वो 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड छोड़ दिए, अब फिर यहां पे आ गए, यानी यहां से साल शुरू कर रहे हैं। अब फिर यहां से चला सूरज, उधर को गया, फिर उधर को गया, फिर यहां पे पहुंचेगा तो फिर उतनी देर लगेगी। समझ में आई बात? अब क्या किया जाता है, जब चौथा साल आ जाता है तो फिर क्या करते हैं कि हम सूरज का यानी 21 मार्च को ही खते इस्तवा पे आए, वरना ये तो यूं अगर हम इस तरह चलते रहे 365 दिन ही रखते गए तो ये तो सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता चला जाएगा, ये तो तारीख ही सारी। तो वो क्या किया जाता है, चौथे साल ये जो फर्क था हमारा, पहले साल का 5 घंटे 48 मिनट, फिर 5 घंटे 48 मिनट, फिर 5 घंटे 48 मिनट, फिर चौथे साल का 5 घंटे 48 मिनट, ये मिलाकर तकरीबन ये 23-24 घंटे बन जाते हैं। हालांकि बनते नहीं है 24 घंटे पूरे,
ٹھیک ہے، تو کیا جاتا ہے کہ پھر ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی 29 فروری کی جاتی ہے، اور فروری میں ایک دن کا اضافہ کر کے دوبارہ کیا جاتا ہے، وہ سورج تقریباً خط استوا کے پھر قریب آ جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے کہ یہ پھر وہ قریب اب وہ ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا ہوا ہے. یعنی یہ جو ہم نے 5 گھنٹے 48 منٹ، لیکن ہم نے اضافہ پورے 24 گھنٹے یعنی 6 گھنٹوں کے ایوریج کے حساب سے کر دیا ہوا ہے. لیکن وہ 6 گھنٹے 24 گھنٹے کے ایڈ کیے نا ہم نے، لیکن وہ 24 گھنٹے تو نہیں تھے، وہ تو 5 گھنٹے 48 منٹ اور 12 سیکنڈ تھے. یعنی کہہ لیں کہ جو حقیقی سورج کی چال ہے وہ تو ہے 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 12 سیکنڈ، لیکن ہمارا جو عیسوی سال چل رہا ہے وہ پورے 365 دن ہے. تو یا اس میں ہم 366 دن کر سکتے ہیں، یہ 5 گھنٹے 48 منٹ والا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج تھوڑا سا خط استوا سے کیا ہوتا ہے آگے، یعنی ہمارا نقطہ آغاز چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ ان 4 سالوں کے بعد ایک دن کا اضافہ کرنے سے وہ اب خط استوا سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. یعنی اب منٹوں میں فرق آ گیا نا، یعنی 12-13 منٹ، یہ 12 منٹ کا جو فرق رہ گیا تھا ہر سال کا، تو 12 منٹ، تو پہلے تو 6 گھنٹے پونے 6 گھنٹے کا فرق تھا، تو اب تھوڑا سا رہ گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ہر 4 سال کے بعد وہ تھوڑا سا اور ادھر چلا جائے گا، ہر 4 سال کے بعد پھر وہ گھنٹہ، پھر ہر 4 سال کے بعد پھر وہ سلسلہ. کچھ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب 100 سال ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہ جو اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ہر 4 سال والا، وہ ہم نہیں کرتے، اور فروری کیا کرتے ہیں، پھر وہی 28 دنوں کی رہنے دیتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے 100 سال کے بعد وہ جو خط استوا پر 21 مارچ والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو صدیوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے کے زمانے میں، وہ آج سے کہہ لیں کہ میرا خیال ہے صدیاں پہلے، یہ 29 فروری کا اضافہ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ جو تاریخ تھی کہ خط استوا کے اوپر سورج ہے 21 مارچ کو ہے، یہ چینج ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ چینج ہوتے کہہ لیں سمجھ لیں کہ 10 مارچ کو سورج جو ہے وہ خط استوا کے اوپر آ رہا ہے، کوئی اس طرح کا حساب ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ جو آنے والے جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بات، کہ جو ہے اگر ہم یہ اضافہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ خط استوا کے اوپر 21 مارچ کو سورج آئے، 22 جون کو انتہائی شمالی جانب ہو اور 22 دسمبر کو انتہائی جنوبی جانب ہو، یہ سارا دھرم برم ہو جائے گا نظام. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کیا کیا، اس وقت وہ 10 دن ہی تاریخ میں سے غائب کر کے، تو وہ انہوں نے کہا نہیں جی آج تاریخ وہ 11 نہیں ہے، آج 21 ہے. تو پھر انہوں نے اس کو سلسلے کو شروع کیا. تو پھر اس وقت سے یہ قائم دائم ہے، یہ جو آگے جو ہے نا چل رہا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ریپیٹ آسان سا ہے کہ سورج جو ہے خط استوا کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے شمالی جانب جاتا ہے اور پھر یہاں سے جنوبی جانب جاتا ہے اور پھر دوبارہ خط استوا کے اوپر آتا ہے. تو یہ جو دورانیہ ہے خط استوا سے خط استوا تک آنے کا، اور ایک چکر جو پورا کرتا ہے اس کو 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 12 سیکنڈ لگتے ہیں. لیکن ہمارے پاس پورے 365 دن ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب سورج ابھی خط استوا پر نہیں آیا ہوتا تو نئے دن کا آغاز اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، جب سال گزرتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال، تو چوتھے سال وہ جو 5 گھنٹے 48 منٹ کا فرق بن کر سورج پہلے آ چکا ہوتا ہے، تو ہم 1 دن کا اضافہ کرتے ہیں جس سے دوبارہ جو ہے وہ مطابقت بن جاتی ہے کہ خط استوا کے اوپر سورج تقریباً 21 مارچ کو آئے. تو اس وجہ سے ہر چوتھے سال جو ہے وہ ہم 29 فروری کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ مطابقت بنی رہے اور سورج خط استوا کے اوپر تقریباً 21 مارچ کو ہی آئے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ 22 جون کو سخت سردیاں پڑ رہی ہوں گی سالوں کے بعد، ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا کہ جو 22 جون کو سخت سردیاں اور جو دسمبر جو چل رہا ہوگا اس میں سخت گرمیاں پڑ رہی ہوں گی. تو اگر ہم یہ اضافہ 1 دن کا نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہوگا. یہ امام اہل سنت نے بھی یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ تو کہہ لیں کہ فلکیاتی اعداد و شمار ہے نا، ہم نے تو اپنے دن اور رات چل رہے ہیں. تو یہ جو دن اور رات اور عیسوی کیلنڈر جو ہے، اصل میں عیسوی کیلنڈر سورج کی حرکت سے ہے.
یعنی 12 مہینے جو آپ جنوری فروری مارچ اپریل جو بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ اصل میں سورج کی چال سے ہیں. اور ہم تو یہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں نا. یہ حمل ستاروں کا گروپ جو ہوتا ہے، یعنی یہ جو ستاروں کا گروپ ہے، اس کے اوپر اگر آپ کبھی اخبار وغیرہ میں دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوگا 21 مارچ سے لے کر 22 اپریل تک یا 20 اپریل تک. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 20 اپریل سے لے کر 20 مئی تک، کچھ لگ بھگ اس طرح کی تاریخیں ہوں گی. پھر اس سے کے بعد لکھا ہوگا 20 مئی سے لے کر 22 جون تک. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو یہ تاریخیں جو لکھی ہوئی ہیں، یہ سورج جو ہے ان برجوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک برج میں یہاں حمل میں آیا، پھر اس کے بعد یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر یہ چلتے چلتے پھر پورا گھوم کے دوبارہ یہاں پہ آ گیا. اب ہمارے ہاں تو 21 مارچ سے سال کا آغاز نہیں کیا جا رہا. ہم جنوری فروری مارچ اپریل کا مہینہ استعمال کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ افغانستان اور ایران کا کبھی کیلنڈر دیکھیں تو وہ ان کے مہینے یہ حمل، سور اور جوزہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ برجوں والی تاریخوں سے. اور ایک یوم نوروز کے نام سے جو ہے وہ بڑا مشہور دن وہاں منایا جاتا ہے. یعنی جب سورج جو ہے خط استوا کو یہ جو کراس کرتا ہے تو یہ وہ حمل ستاروں کے کہہ لیں کہ اس میں آ جاتا ہے، اور 21 مارچ وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ سورج کی حرکت سے ہے. تو یہاں سے وہ اپنے نئے سال کا آغاز 21 مارچ سے کرتے ہیں، کیونکہ سورج اب اس طرف آ گیا. اب وہ ادھر کو جائے گا، 3 برج طے کرے گا، پھر واپس آئے گا، پھر 3 برج طے کرے گا، پھر اگلے میزان عقرب قوس والے وہ ادھر کو جائے گا تو طے کرے گا، پھر ادھر سے واپس آئے گا تو جد یہ دل وحود یہ 3 طے کرے گا، تو پھر 21 مارچ کو یہاں پہ آ جائے گا. تو ہر ملکوں میں اپنے اپنے جو کیلنڈر ہیں وہ مختلف ہیں، وہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یعنی عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ سورج کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے، اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے سورج کے ساتھ مطابقت قائم دائم رہے، اس کے لیے ہم پھر ہر چوتھے سال جو ہے وہ 1 دن کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ خط استوا کے اوپر وہ 21 مارچ کو ہی آتا رہے. جی آگے چلتے ہیں. میں اس کو ذرا مٹاؤں گا، کوئی تصویر کوئی لے لیں تاکہ ہم اس کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر سکیں. ہو گئی؟ چلو یہ اس کو ذرا مٹائیں. جی سینڈ کر دیں گے، باقی سب جو ہے وہ تکلیف نہ فرمائیں. جی ذرا مٹا دیں اس کو. جی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کا محیط جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 40,000 اور 75 کلومیٹر. اب ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اوقات نماز جو ہیں وہ ایک شہر کے دوسرے شہر سے جو تبدیل ہوتے ہیں وہ ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا 40,000 اور 75 کلومیٹر کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میرے سر کے اوپر سورج آیا. ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اہم بات ہے اور یہ آپ کو سکھانی آنی چاہیے. اگر آپ کو سکھانی آ گئی نا تو انشاءاللہ. جی سورج سر کے اوپر آیا، ہمارے فرض کریں کہ 12 بجے آ گیا، پورا 12:00 اور 00 سیکنڈ سورج کا مرکز. جو ہی سورج جو ہے یہاں سے ہٹا تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا. یعنی نماز ظہر کا وقت کس کو کہتے ہیں؟ کہ سورج کا ڈھلنا. تو سورج کا ڈھلنا کیا ہوتا ہے کہ سورج یہاں سے اوپر آنا شروع ہوا، اب چلتے چلتے وہ جتنی اونچائی پہ جا سکتا تھا اس دن وہ چلا گیا. اب جس لمحے وہ پہنچا اب اگلے ہی لمحے کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے نیچے کو جانا شروع ہوگا. تو جب نیچے کو جانا شروع ہوگا تو سورج ڈھل گیا. تو وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نماز ظہر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں سے ہی ڈھلنا شروع ہوا. اب فرض کریں ہمارا نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ 12:00 اور 00 سیکنڈ پہ شروع ہوا یہاں کراچی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کیا ہوا کہ پورا چکر لگا کر سورج آدھی رات کو نیچے، پھر دوبارہ یہاں پر پہنچ گیا
12:00 اور 00 سیکنڈ میں، یعنی پورے 24 گھنٹے میں سورج جو ہے اس نے کیا کیا؟ ایک چکر پورا کیا اور ہمارے سر کے اوپر آ گیا، یعنی دوبارہ جو ہے وہ، تو یہاں پہ پوری زمین کے اوپر یعنی 40,000 جو 75 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہر جگہ پر ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی یہاں پہ ہوا، پھر یہاں 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 یہاں، یعنی جن کے سر کے اوپر سورج آتا چلا گیا وہاں پر نماز ظہر کا وقت ہوتا چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ پورا چکر لگا کر پھر سورج اگلے دن ہمارے سر کے اوپر آ گیا، یعنی پوری دنیا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اب اگلی پھر نماز کا شروع ہونے چاہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم پورے دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر تو سورج آیا 12:00 سیکنڈ پہ، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ظاہر ہے جو مشرق میں ملک ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ سورج پہلے آیا ہوگا، ظاہر ہے ایسے گھوم کے آ رہا ہے تو وہاں پر تو پہلے آئے گا، جو اس طرف والے علاقے ہیں وہاں پر بعد میں جائے گا، ایسے ہی ہے، چونکہ یہ مشرق سے مغرب حرکت کرتا ہے۔ اب ہم اندازہ یہ لگانا چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے سورج ہم سے کتنے کلومیٹر دور جو علاقہ ہے، شہر ہے، کتنے کلومیٹر وہاں پر نماز ظہر کا وقت شروع ہوا ہوگا۔ تو ہم کیا اندازہ لگانا، ہم یعنی وہ فاصلہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر پہلے 1 گھنٹہ پہلے نماز ظہر کا وقت شروع ہوا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آسان سا کام ہے، 40,000 اور 75 کو تقسیم کر دیتے ہیں 24 پہ، 24 ہی گھنٹے تھے نا ٹوٹل، تو 24 پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ذرا کریں ہیں کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ 1600 یہ لیں جی کلومیٹرز، یعنی 1669 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل مشرق میں کیا ہوگا کہ جو شہر آئے گا، جو علاقہ آئے گا، وہاں پر 11 بجے نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا، اگر ہمارا یہاں پہ 12 بجے شروع ہو رہا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ 40,075 کلومیٹر ٹوٹل ہو گیا، یہاں سے ہم نے پورے 24 گھنٹے جو تھے پورے فاصلے کو اتنے پہ تقسیم کر دیا، تو 1669 کلومیٹر اگر ہم دور چلے جائیں مشرقی جانب بالکل ایگزیکٹ، تو کیا ہوگا کہ وہاں پر 1 گھنٹہ پہلے، یعنی اگر ہمارے ہاں 12 بجے سورج سر کے اوپر آ رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ 11 بجے آئے گا۔ اگر مزید اتنا ہی فاصلہ اور چلے جائیں تو پھر 10 بجے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ہماری گھڑی کے مطابق۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ گھڑی پہ ٹائم کچھ اور ہو، لیکن ہماری گھڑی کے مطابق ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب اگر اتنا ہی فاصلہ ہم اس طرف چلے جائیں تو 1 بجے وہاں پر ہوگا، مزید اتنا چلے جائیں تو 2 بجے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ مکہ مکرمہ میں ہم سے نماز ظہر کا وقت تقریباً 2 گھنٹے بعد ہو رہا ہوتا ہے، تقریباً فاصلہ کتنا ہے؟ تو کبھی آپ کیلکولیٹ کیجئے گا، لگ بھگ اس کے لگ بھگ ہی فاصلہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یہ صرف آپ کو پریکٹیکلی ایک بتانے کے لیے کہ نمازوں کے اوقات اگر آپ مشرق کی طرف جاتے چلے جائیں گے تو جلدی آتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ مغرب کی طرف جائیں گے تو پھر دیر سے آئیں گے، چونکہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف چل رہا ہے، تو جدھر سے سورج آ رہا ہے اگر آپ خود ہی اس طرف چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جلدی آنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ دوسری طرف جانے سے شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر لیٹ آئیں گے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی، اب یہ تو تھی گھنٹوں کی بات، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا، 1669 کلومیٹر۔ تو 1669 کلومیٹر کتنا فاصلہ ہے اس کا ذرا اندازہ آپ لگائیے کہ اگر آپ کراچی سے بائی ٹرین جائیں لاہور تو تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے، شاید بائی روڈ بھی اتنا ہی فاصلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لاہور سے پشاور چلے جائیں تو تقریباً 400 450 میرا خیال کلومیٹر وہ بھی ہے،
یا 500 کلومیٹر ہے شاید. تو چلیں 500 اگر رف اندازہ ہم لگاتے ہیں تو 1200 اور 500 1700 کلومیٹر ہو گئے. یعنی آپ یہاں سے لاہور جائیں, لاہور سے پشاور چلے جائیں تو جتنا فاصلہ بنتا ہے, یہ تو ابھی ہم ادھر ادھر سے ہو کے جائیں گے نا, تو اگر بالکل سیدھا ہو اور خط استوا کے اوپر ہو اور وقت 12 بجے شروع ہو تو پھر جو ہے وہ اتنا فاصلہ بنے گا, تو کیا ہوگا کہ آپ کا نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو رہا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات کہ ایک شہر کے اوقات نماز دوسرے شہر سے چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ مشرقی جانب جائیں گے تو یقیناً سورج آپ کے سر کے اوپر پہلے آئے گا, اور اگر آپ مغربی جانب جائیں گے تو پھر وہ بعد میں آئے گا. لیکن یہ تو فاصلہ بہت زیادہ تھا, ذرا کم کر لیتے ہیں. کم کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ہم نے 1 گھنٹے کا حساب لگا لیا. 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ ہوتے ہیں. پکی بات. چلیں اس کو تقسیم کریں پھر, اگر 60 منٹ ہوتے ہیں تو. اور بتائیے کیا جواب آیا؟ کو اور بھی چیک کر لیں. 27.8 کلومیٹر. یہ کیا آ گیا ہمارے پاس؟ یعنی اگر ہمارا نماز ظہر کا وقت دارالعلوم نعیمیہ میں جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں ایگزیکٹ 12:00 اور 00 سیکنڈ پر شروع ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ یہاں سے مشرقی جانب اگر ہم خط استوا پہ ہیں تو بالکل ایگزیکٹ مشرقی جانب اگر ہم جائیں گے تو 27.8 کلومیٹر کے پر جو علاقہ ہوگا, جو جگہ ہوگی, جو محلہ ہوگا, جو ٹاؤن ہوگا, پہلے ہوگا کہ بعد میں ہوگا؟ پہلے ہوگا. واہ بھائی واہ, تو ماہر توقید بن گئے ہیں. ایسے ہی ہوگا. یعنی اگر آپ ادھر کو جا رہے ہیں اور کتنے کلومیٹر, صرف 27.8 کلومیٹر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کا نماز ظہر کا وقت 11:59 اور 00 سیکنڈ پہ شروع ہوگا. اب کراچی دیکھ لیں کتنا پھیلا ہوا ہے, کتنا پھیلا ہوگا. یہاں سے پورٹ قاسم کہہ رہے ہیں 27 کلومیٹر ہے. یہ روزانہ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں. چلیں جب بھی جاتے ہیں جی. یہ آپ کی میں نے توجہ دلائی کہ دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر, آپ چونکہ بڑے شہر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک شہر کے اندر ہی ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جو ہے وہ ٹائم کا ڈفرنس کتنا آ جاتا ہے. اچھا اگر آپ اسی طرح مغربی جانب چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ 12:01 پہ. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کے لیے میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ ذرا غور کرنا. آپ نے کہہ رہے ہیں سورج کی سپیڈ بہت تیز ہے, کہتے ہیں ریل گاڑی سے بھی تیز ہے. ویسے چیک کریں آپ سورج کی سپیڈ کتنی ہے, کیلکولیٹ کر کے لائیے گا ذرا. اب تو بتایا نا 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے اور 24 گھنٹے میں وہ چکر لگا کر آ جاتا ہے. وہ تو زمین کی سطح ہے نا, وہ سورج کی سپیڈ تو نہ ہوئی نا, وہ یعنی زمین کی سطح کے اوپر جو ہمیں موونگ ہو رہی ہے سورج کی, وہ تو اس حساب سے ہم کر رہے ہیں نا. وہ تو کتنا 15 کروڑ کلومیٹر, پھر اس کا کیلکولیشن کرنے کا ہے فارمولا, تو اس کے ذریعے آپ فارمولا کہ سورج کتنی سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے. فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, ہمارا ہے کہ اوقات نماز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں شہروں میں یا نہیں ہوتے, یا ایک شہر کے دوسرے شہر سے مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وہ ہم اگر کسی کو بیان کرنا پڑ جائے تو ہم کیسے بیان کریں گے؟ آسان سا ہے, اب 40,075 سے شروع کریں. اسے کہ یہ زمین کا محیط ہے, یہ محیط کہاں سے آیا یا محیط کیا ہوتا ہے, تو اسے کو یہ محیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے لیں آپ؟ گوگل پہ سرچ کر لیں یار, خود کر لیں, آپ کو یہ آ جائے گا. اچھا اس کو کیا کیا, 24 گھنٹے بعد دوبارہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو یہ دیکھیں آپ. ٹھیک ہے نا, تقسیم کریں اس کو, وہ 1 گھنٹے کے آگے, تو اس کا مطلب کیا ہوا 1669 کلومیٹر ادھر, یا ادھر کیا ہوگا 1 گھنٹے پہلے نماز ظہر کا شروع ہوگا ہمارے حساب سے وقت. ہو سکتا ہے ان کی گھڑی میں کوئی چھوڑ ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ ہوگا اس حساب سے.
اچھا اس کے بعد آ جائیں, یہ فاصلہ ذرا زیادہ تھا, ہم نے کہا 1 منٹ کا بھی کوئی پتا چلنا چاہیے کہ 1 منٹ کا فرق کیسے آئے گا, تو 60 پہ تقسیم کر دیں تو 1 منٹ کا آ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب آپ دیکھیں کراچی کے ایک کنارے سے شرقی کنارہ اور غربی کنارہ, شرقی کنارہ اور غربی کنارہ, تو اس میں اگر 27 کلومیٹر تو 1 منٹ کا ادھر اوقات نماز کا کیلنڈر کوئی اور ادھر, اور اگر افطاری کا وقت جو ہے وہ بالفرض 7 بجے ہو, اب جو ادھر والے تھے وہ ان کا 7 بجے ہے یا ادھر والوں کا 7 بجے ہے؟ کہہ رہے ہیں بیچ والوں کا. جو اگر بیچ والوں کا 7 بجے ہے تو پھر کیا بنے گا؟ جو اس طرف والے تھے ان کا 7 سے پہلے افطاری ہو گئی, اور جو ادھر والی ہو گئے وہ ان کی 7 بجے کے بعد افطاری ہو گئی. تو اگر انہوں نے بھی 7 بجے کر لی پھر سمجھ آ رہی بات کہ اس طرف والوں کے, حالانکہ یہ تو سینٹر والوں کا وقت تھا, تو کراچی کے جو ادھر مشرقی جانب تھے وہ ان کا, وہ تو چلے جلدی ہو جائے گا نا ان کا, تو 6:59 پہ ان کا ہو گیا بالفرض افطاری کا وقت, تو انہوں نے 7 بجے کھول لیا, تو چلے لیٹ ہی کھولا نا, وقت ہونے کے بعد ہی کھولا نا روزہ, ٹھیک ہے. اور نماز کا معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے فرض کیا ہے سب سے پہلے, تشریف رکھیں, سب سے پہلے ہم نے فرض کیا ہے کہ 12 بجے ہمارے سر کے اوپر سورج جو ہے وہ ہے جی, 7 بجے جو ہے وہ افطاری, تو ادھر 6:59 تھی تو انہوں نے کر لی. اچھا جو ادھر مغربی جانب تھے 28 کلومیٹر پہ, ان کا وقت کیا تھا؟ تو کچھ سمجھ میں آئی بات میرے؟ کہہ رہے ہیں سب کچھ آ گئی. یہ تو آدھے شہر کا روزہ جو ادھر غربی تھے وہ تو یہ چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ دیکھیں 7 بجے تو تھا ہی نہیں وقت تو ان کا 7:01 پہ تھا, تو کھول وہ رہے ہیں 7 بجے. اچھا اب آگے چلیں, سحری کے وقت کی بھی بات کر لیتے ہیں. فرض کریں 4 بجے جو ہے آپ کا ختم سحری تھا سینٹر والوں کا جی, تو ادھر والوں کا کیا ہوگا؟ چلیں جی لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا, اور ادھر والوں کا جی, چلیں ان کا تو 4 بج کے, جو غربی والے تھے 4:01 پہ تھا, تو انہوں نے 4 بجے بند کر دیا کھانا پینا, کوئی بات نہیں, 1 منٹ پہلے ہی بند کر دیا نا, 1 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا نا. 4 بجے ختم سحری کا وقت تھا, 4:01 ادھر والوں کا تھا, تو ادھر والے جو مغربی علاقے کے تھے انہوں نے کیا کیا, 4 بجے کھانا پینا بند کر دیا. چلو کوئی بات نہیں, 1 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کیا نا, ٹھیک ہے. تو جو ادھر شرقی والے تھے ان کا تو 3:59 پہ ختم ہونا تھا, کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے, یعنی آدھا شہر جو شرقی ہے وہ سحری میں گیا, اور جو آدھا ہے میں آپ کی توجہ بتاؤں کیوں دلا رہا ہوں کہ دیکھیں اوقات نماز سیکھنا کتنے ضروری ہیں ان کا جو ہے, ورنہ روزے آپ جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا بنا ہوگا. اب یہ علم سیکھنا چونکہ روزے فرض ہیں تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہوا ہے, اوقات کا علم سیکھنا بھی روزے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ سیکھیں. جی سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اچھا یہ تو ابھی منٹوں کی بات کی, ہم سیکنڈز کی بھی بات کر لیتے ہیں. چلیں جی اس کو 60 پہ تقسیم کر دیں, سیکنڈز ہو جائیں گے. اب جی کتنا آیا؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آیا ہے 0.463. اچھا یہ آ گیا کلومیٹر. اب دیکھیں یہ آدھے کلومیٹر سے کم ہے, آدھا ہوتا تو 0.5 ہوتا, تو آدھے کلومیٹر سے کم ہے یعنی 463. اس کو اگر ہم 1000 سے ضرب دے دیں تو میٹر بن جائیں گے ہمارے پاس,
اور ہم کیا لکھ لیتے ہیں، اس کو 1000 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس 463 میٹر آ جائیں گے. 463 میٹر جی. 463 میٹر اگر میں اس طرف کو چلوں مشرقی جانب، تو جو میرا ظہر کی نماز کا وقت تھا، اگر میں خط استوا کے اوپر ہوں تو پھر کیا ہوگا، 11:59 ایک سیکنڈ پہلے ہوگا. جی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی میں 463، اب 463 میٹر کتنا ہوتا ہے، آدھا کلومیٹر تقریباً آپ لگا لیں. تو آدھا کلومیٹر اگر آپ مشرقی جانب چلیں تو آپ کے اوقات نماز میں، ظہر کی نماز میں 1 سیکنڈ کا فرق آ رہا ہے. اگر آپ مزید پورا 1 کلومیٹر چلے جائیں تو پھر 2 سیکنڈ کا فرق آ جائے گا. اب 1 کلومیٹر انسان جو ہے میرے خیال 5-7 منٹ میں چل ہی لیتا ہے. نارمل سپیڈ میں اگر آپ جائیں چلیں 7 منٹ لگ جائیں گے، 8 منٹ لگ جائیں گے. تو یعنی آپ مشرقی جانب اگر آپ چلتے چلے جائیں، کوئی 10-12 منٹ چل لیں، 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں، تو آپ کے اوقات نماز میں 2 سیکنڈ کا فرق آ رہا ہے. سیکنڈز میں نے اس وجہ سے ڈسکس کیے ہیں چونکہ آج کل ہمارے ہاں کیلنڈر سیکنڈز والے بھی مل رہے ہیں. دیکھیں کبھی سیکنڈز والے کیلنڈر؟ تو سیکنڈز بھی چونکہ اب کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا سیکنڈز کی بھی آپ کو معلومات ہوں کہ اگر آج جو کیلنڈر آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر آپ صرف جس جگہ کے لیے وہ کیلنڈر ہے وہاں سے آپ مشرقی جانب جانا شروع کر دیں صرف 1 کلومیٹر، تو 2 سیکنڈ کا فرق آ جائے گا. یعنی 2 سیکنڈ پہلے وقت شروع ہوگا. اور اگر آپ مغربی جانب جائیں گے تو کیا ہوگا، 2 سیکنڈ بعد ہوگا. تو بتائیں ایک شہر کے اوقات نماز دوسرے شہر سے، تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو ہم تو شہر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا چل لیں 1 کلومیٹر، ایک محلے میں ہی، ایک محلے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائیں تو پھر سیکنڈز میں بھی فرق آ رہا ہے. تو میرا خیال یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں فرق آتا ہے. اور کتنا فرق آتا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اب بات کر لی. جی اب آگے چلتے ہیں ہم مزید کچھ. 786 بہت یاد آ رہا ہے آج. جی بیٹا مٹا دیں اس کو. یاد رہیں گی نا یہ ساری باتیں، آسان سی سیکھنا سمجھنے والی. یہ مزید اس کے اوپر اوقات نماز کے اوپر کہ اب کیا کریں، یہ تو بڑا ڈرانے والی بات ہے یار، کیلنڈر ایسے ہو گئے. تو وہ جب ہم اوقات نماز کے کیلنڈر ہم بنائیں گے اور احتیاطیں بتائیں گے اور کیسے کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم وہاں پہ کریں گے. آج چونکہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ کیا اوقات نماز چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تبدیل تو ایک جگہ کے مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ میں نے آپ کو بتایا. جی اب ہمارا ہے کہ 786 اور 92 کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال سمجھنے کی طرف آپ ذرا زیادہ توجہ کریں، چونکہ اس کی میں پوسٹ آپ کو سینڈ کر دوں گا. یہ جو میں ابھی لکھوں گا یہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. لکھنا بھی چاہیں تو بھلے آپ لکھ لیں. ایک لائن ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے. جی یہ ایک مشکل سی لائن ہے، بڑے عجیب و غریب سے لفظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو یاد کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے گنتی لکھنی ہے. 1 2
جی یہ دیکھیں گنتی لکھنے کا ایک انداز ہے، 1 سے لے کر 9 تک لکھیں گے، پھر 10 سے لے کر 90 تک لکھیں گے، 100 سے لے کر 900 تک لکھیں گے، اور پھر آخر میں کیا آ جائے گا؟ 1000 آ جائے گا. یاد رہے گی یہ بات؟ ایک تو لائن اوپر والی یاد کرنی ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد گنتی 1 سے 9، 10 سے 90، 100 سے 900، اور پھر آخر میں 1000. اور پھر یہ جو حروف جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں یہ نیچے آپ نے لکھنا شروع کرنے ہیں. مثلا سب سے پہلے الف، اس کے بعد با، اس کے بعد جیم، دال، ہا، حا، طا، جی سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ یعنی سب سے پہلے ہم نے ایک لائن مشکل سی اوپر لکھی، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے گنتی لکھی 1 سے لے کر 9 تک، 10 سے لے کر 90 تک، 100 سے لے کر 900 تک، اور پھر آخر میں 1000 لکھ کر ہم نے پوری حروف جس ترتیب سے اس گنتی میں آ رہے تھے، اس لائن میں آ رہے تھے، ان کو ہم نے نیچے جو ہے وہ لکھ دیا. اب ہم کیا کریں گے؟ جی با کے کتنے نمبر ہیں؟ سین، میم، اللہ، الف، لام، پھر لام، ہا، الرحمن، الف، لام، را، پکی بات، ہا، میم، نون. جی اب الرحیم، الف 1، لام کے وہی اسی طرح 30، را 200، ہا اسی طرح 8، یا، اور میم. اب ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں. یہ کیا آ گیا؟ 2 6 4 10، 5 اور 1 6، 3 اور 3 8 اور 1 9، 5 اور 4 9 اور 3 جی 8 اور 1 9، 3 اور 1 4 اور 8 4. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی اب اس سب کو جمع کر لیتے ہیں. 289 329 66 102. 9 اور 9 18، 18 اور 6 24، 24 اور 2 8 اور 2 10، 10 اور 2 12 اور 6 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 1 یہ جی آپ کا 786 آئے گا. یاد رہے گا جی آپ کو؟ ایک منٹ جی حضور. ہاں اس میں اصول یہ ہوتا ہے، دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مشدد ہے اور پھر کھڑا زبر بھی ہے، کوئی اس کا بھی کوئی حساب ہونا چاہیے. تو جو حروف لکھنے میں آتے ہیں، اعراب کا اس میں تعلق نہیں ہے. جو حرف لکھا جائے گا وہ حرف گنا جائے گا. جو حرف لکھنے میں آئے گا وہ حرف گننے میں آئے گا. چاہے شد ہے، مد ہے، کھڑا زبر ہے، وہ کاؤنٹ. جو حرف لکھنے میں آئے گا وہ گننے میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا اصول ہوتا ہے. جی 786 بنا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بھی لکھ لیتے ہیں. جی میم
ہا، میم، دال، 8 اور 4، 4 اور 4 8 اور 1، یاد رہیں گے یہ پکی بات ہے. علم توقید کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے اس کا. یہ گنتی نہیں آئے گی تو علم توقید کی کتابیں آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. ہمارے علماء کرام کی، اکابرین کی جو معتبر مستند کتابیں ہیں، یہ گنتی نہیں آئے گی تو جو کہہ لیں کہ ہمارا صدیوں پرانا علم توقید کا، فلکیات کا علم ہے، آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے اگر یہ گنتی نہیں آئے گی آپ کو. ابھی تو یہ بڑی آسان کر کے لکھی ہے. ان حروف کی نمبرنگ کس نے کی ہے؟ یہ بھی سوال ہے. مجھے تو نہیں پتا کس نے کی ہے، واقعی نہیں پتا مجھے کس نے کی ہے. لیکن یہ کب کی ہے؟ تو یہ اسلام کی آمد سے بھی پہلے کی گنتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید بات کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ابھی میں اس کو ذرا کلوز کر رہا ہوں. 786 بن گیا اور یہ 92 بن گیا. اب اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. سنیپ میں نے عرض کیا ہے کہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ پکچر بھیج دوں گا، کوئی لینا چاہیں تو وہ پھر بعد میں آپ لے لیجئے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کو ذرا یاد کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امام اہل سنت کو، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یاد کر لیتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں آپ سب؟ چلیں. جی ذرا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ یاد ہو جائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے جی. آج ایک موضوع ہمارا رہ گیا کہ وزن والا، باقی ہم نے پورے کر لیے. ٹھیک ہے نا، ٹائم ہمارا چونکہ ہونے والا ہے تو اتنی دیر میں ہم یہ یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ کل کر لیں گے. اللہ 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 اللہ. اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا. اللہ 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 اللہ. اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا. اللہ 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 اللہ. ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت ثقز دزاو. ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت ثقز دزاو. ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت ثقز دزاو. ابجد حوض حوت کلمن قرشت ثقز دزاو. ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت ثقز دزاو. ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت ثقز دزاو. اللہ 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 اللہ. اے امام احمد رضا خان، اے
امام احمد رضا، اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا، اللہ 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 اللہ، ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت سخذ ضاغ، ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت سخذ ضاغ، ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت فخذ ضاغ، ابجد حوض حوت کلمن صعفس قرشت فخذ ضاغ، ابجد حوض کلمن صعفس قرشت فخذ ضاغ، اللہ 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 اللہ، اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا خان، اے امام احمد رضا، اللہ 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 اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، تو اب آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے اور کل یاد کر کے آنے ہیں۔ یہ لائن بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے اور برجوں والی بھی لائن یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پکی بات ہے، کام کر کے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد سوالات کا ہوگا، تو سامان کچھ انہوں نے سمیٹنا ہے، تو پھر ذرا آپ احتیاط سے ہیں، مہربانی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيتها ولا مرضا إلا شفيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔